سر ایک اور چیز ہے کہ ملک ریاض صاحب کا ریسنٹ ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کہ وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے عمران خان کے کیسز کے اندر. اس کو عمران خان کے ساتھ لنک کریں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب عمران خان جیل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وہ بزنس مین جو پاکستان کا سب سے ٹاپ کا بزنس ٹائکن ہے, اس نے وہ سٹینڈ لے لیا پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے اگینسٹ کہ میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا, تو اس کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، میرا حال ہے اس میں تھوڑی سی وہ، کیونکہ ملک ریاض کو میں اصلی پاکستانی سمجھتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ کس کو رشوت دینی ہے, کس کو پلاٹ دینا ہے, کس کو نہیں دینا. کیونکہ آپ پاکستان میں اتنا پیسہ نہیں کما سکتے, اتنی بڑی سکسیس نہیں ہو تو یہ سکتی. تو پبلکلی بتاتے ہیں. ہاں تو نہیں، میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کی. اس میں دیکھیں ایک چیز ہے, اس میں بھی وہ چھوٹی سی 2 نمبری کر رہا ہے ملک ریاض. 2 نمبری یہ کر رہا ہے کہ نیب کا لاء یہ کہتا ہے کہ جب آپ پہ کوئی مقدمہ بنا ہے, انویسٹیگیشن کے دوران آپ کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے. دس کیس از کلوزڈ. نیب نے اس پہ انویسٹیگیشن کر لی ہوئی ہے اور کر کے عدالت کو دے دیا ہوا ہے. اس کیس میں ملک ریاض ہیز نو چانس ٹو بی وعدہ معاف گواہ اور ناٹ گواہ. اٹ از بینگ ڈن. وہ جو تفتیش ہوتی ہے نا نیب کی, اس ٹائم میں آپ وعدہ معاف بن سکتے ہیں. مجھے لگا کہیں نہ کہیں ملک ریاض کا ہیرو باہر آیا, اس کا غصہ آیا. میری یہ ذاتی سے نیب نے کل ان کے آفیسز کے اوپر ریڈ کیا تو وہ پھر کس بیسس پہ کر رہی ہے؟ وہ تو اس لیے کیا نا اس کی جو امپائر, کیونکہ جب آپ نظام کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نظام بتاتا ہے نا کہ ساڈی بلی سانی میں ہو, ساڈے ہتھے رہ کے اربوں روپے کما کے ہمیں دکھاؤ گے. تو وہ وعدہ معاف گواہ بننا ایشو نہیں ہے, وہ میں آپ کو ٹیکنیکلی سمجھا رہا ہوں. وہ اس لیے ایشو نہیں جس طرح میں نے بتایا, وہ کیس از فنشڈ. وہ نیب نے کیس کر کے عدالت کو دے دیا ہوا ہے. اب وہ نہیں ہے بحث, وہ وعدہ معاف بنے یا نہ بنے. میرا اپنا خیال ہے وہ اپنا ہیروزم نکال رہا ہے. اس کو غصہ ہے کہ یار میں نے اس معاشرے میں, اس ملک میں اتنی بڑی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی, لاکھوں لوگوں کو گھر دیے اور ہزاروں بڑے بڑے افسروں کو پلاٹ تحفے میں دیے. میں نام نہیں لے سکتا. میرا نہیں خیال اس ملک میں اتنے بڑے صحافی ہوں, بڑے پولیٹیشین ہوں, ہر بندے کو تحفے دیے ہیں ملک ریاض نے. تو مجھے لگتا ہے وہ غصے میں چلا گیا کہ یار لٹ کے میں بھی لٹیا, تسی بھی لٹیا, تہنوں ہی تہاڈا حصہ دیتا, آئی تسی مسلمان ہو گئے. سر ایک چیز سمجھ میں نہیں ہے, جتنے لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں پھر بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, ملک میں آتے ہیں تو وہ نواز شریف کی طرح پیچ اپ کر لیتے ہیں. بھائی اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر جو ریاست کی طاقت ہے اس کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. سیدھا اس کا جواب سادہ سا. میں اس کا بیریئر ٹاؤن اس کا مطلب پھر ختم ہونے جا رہا ہے. اور یہ بیریئر ٹون اگر غلط اس حکومت نے غلط ہاتھ ڈال لی ہے نا, تو یہ بلین آف ڈالرز ہیں. اور پاکستان کے اندر جو کنفیوژن پھیلے گا, جو ڈپریشن پھیلے گا, جو لوگوں کی اونرشپ ہے, جو اوورسیز پاکستانیوں نے پلاٹ لی, ان کا جو کانفیڈنس ختم ہو جائے گا. یہ بڑی خطرناک کھیل میں ہم جا رہے ہیں. اس کو بڑا ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا چاہیے, کیونکہ ایک تو میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا, بٹ آئی ایم شیور اٹس ان بلین اینڈ کیونکہ US ادھر ڈالرز. فورن انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے ملک ریاض کے پروجیکٹس کے اندر, ریمیٹنس آتی ہے, لوگ ادھر انویسٹ کرتے ہیں. کتنا زیادہ یہ امپیکٹ کرے گی فورن ریمیٹنس کو, اور جو آنے والا بجٹ ہے اس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ کیونکہ بزنس ٹائکن جو پاکستان کا سب سے بڑا ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ اس طرح کی آنا, اس کا بزنس کو کتنا امپیکٹ ہوگا, اکانومی کو کتنا امپیکٹ؟ بہت خوفناک ہوگا, کیونکہ جو فوراً پاکستانی رہنے والا ہے نا, اگر 100 میں سے آپ پوچھیں گے نا 200 عمران کے حمایت کرنے والے ہیں. یہ میرا تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو اوورسیز ہے اس کا پہلی ہارٹ بریکنگ ہوئی ہے عمران کے چکر میں. ان کا خیال تھا کہ عمران آئے گا تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, سب صحیح ہو جائے گا. تو عمران آیا نہیں. ایک تو پہلے ان کو غصہ ہے, اور اس کے بعد اگر بحریہ کا یہ کرائسس ہو گیا, جن کے پلاٹس ہیں کو کل پڑ گئی, یا ان کو ملے نہ, یا ان کی قیمتیں کم ہو گئی, تو یہ پاکستان کے لیے بہت بری خبر ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی جو کلچر ہے نا, ہم لوگ جو باہر جاتے ہیں, ٹھیک ہے ہم پاسپورٹ دوسرا لے لیتے ہیں, تیسرا لے لیتے ہیں, وہ الگ بات ہے. ریلیشن شپ ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے رہتا ہے, اور ان کے لیے ایک راستہ ہے کہ یار جب 4 پیسے اکٹھے کریں تو آپ پلاٹ لے لیں. تو انہی کے پلاٹوں سے تو ہم پاکستان میں انجوائے کرتے ہیں. انہی کے 30 بلین US ڈالر پاکستان آتے ہیں, جس سے ہم تھوڑا سا نارمل ہیں. میرا حال ہے یہ آگ سے کھیلنے والی بات. سر جو القادر ٹرسٹ کا کیس چل رہا ہے جس کے اندر ملک ریاض کا بھی انوالومنٹ ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے عمران خان کو اس کے اوپر فائدہ ہوگا, یا ان کی بیل اس سے زیادہ آسان ہو جائے گی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ بیل بول پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ عمران پہ کیس بے شمار اور طرح کا ہے. مطلب کیس تو اصل میں یہ ہے نا کہ آپ نے پیسے لے کے حکومت کو, آپ نے بینک کیوں عدلیہ کو دے دیے؟ آپ تو حکومت پاکستان تھے نا, یو آر دی اسٹیٹ آف پاکستان. آپ کی انگلینڈ سے ایک معاہدہ ہوا کہ جی یہ پیسے آپ کے ملک کے ناجائز آئے ہیں, آپ نے واپس کرنے. آپ نے کیس غلط یہ کر دیا کہ
مثال کے طور پہ میں ملک ریاض تھا تو میرے پیسے تو حکومت کو آئے تو حکومت میں کہا نہیں یار یہ پیسے مجھے دے دو, میں نے وہ ابو بکر بٹ کا ادھار دینا ہے. تو ملک ریاض نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ نے مجھے 450 ارب کا فائن کیا ہوا ہے تو آپ میرا پیسہ میرا فائن میں دے دیں. میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کرو. وہ پرسنل اس کا میٹر تھا, وہ جانتا اور کورٹ جانتی. عمران کا یہ کام نہیں تھا. عمران کا کام تھا کہ یہ انلیگل منی گئی ہے, یہ بلونگس ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ بلونگس ٹو دی پیپل آف پاکستان. تو وہ لڑائی کچھ اور ہے. اور اس میں ایک اور بہت بڑی کلکل ہے کہ وہ جو بنا ہے اس میں زلفی بخاری بھی کا نام آتا ہے, شہزاد کا نام آتا ہے, مسز عمران خان کا نام آتا ہے, کیونکہ جو زمین ہے جو آپ نے وہ ٹرسٹ بنایا یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ ہم اچھے لوگ ہیں, ہم نے اللہ رسول کے لیے جو یونیورسٹی بنائی ہے, اسلامی تعلیمات کے لیے بنائی ہے, ٹرسٹ بنا کے آپ نے زمین لے لی. مگر فیکٹ تو یہ ہے نا کہ زمین آپ نے خریدی نہیں ہے. اور اگر آپ کو تحفہ بھی ملا ہے تو میرا یہ کویشچن ہوگا وہ تحفہ مجھے کیوں نہیں ملا, وہ وزیر اعظم پاکستان کو ملا ہے. نارملی تحفے بڑے لوگوں کو ملتے ہیں. اس سے آگے بات کرتے ہیں کہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس سچویشن کے اندر عمران خان کا فیوچر کیا ہے اور نواز شریف کیا کرنٹ سینیریو کے اندر کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھو جی اس وقت کا جو ریالٹی ہے, ریالٹی اور سچ میں فرق ہوتا ہے. ریالٹی ہے آج کا پاکستان, اس میں تو نواز ونر ہے. خود وہ صدر پاکستان کا وہ پاورفل ترین آدمی ہے, بھائی اس کا وزیر اعظم, اس کا ایک بیٹی کا جو سسر ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر, بیٹی اس کی پنجاب کی حکمران. وہ میرا لے 5 انگلیاں گھی میں بھی فکرہ نہیں مانتا, 7.5 لاکھ انگلیاں گھی میں, مطلب ہر طرف وہ چھایا ہوا ہے. اور آگے اور سب سے بڑی جو سپورٹ عمران فیملی کی ہی گھی میں, باقی عوام تو بیچاری گھی خریدنے سے بھی رہ گئی ہے. عوام کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے, فضول ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی جس ملک میں 1/3 آف پاکستانی, میں بات کر رہا ہوں 9 کروڑ بلو پاورٹی ہو, بلو پاورٹی کی ڈیفینیشن بھی میں تمہیں دے دوں. یو این او کہتا ہے, ورلڈ بینک کہتا ہے اگر آپ $2 اے ڈے بنتے ہیں تقریباً 550 روپے, اگر 550 سے آپ نیچے روز کماتے ہیں تو آپ غریب ہیں. تو پاکستان میں کتنے غریب ہیں؟ 15 کروڑ. اب آگے چلتے ہیں, یہ تو غریب ہو گیا. اب اس 15 کروڑ غریبوں میں بلو پاورٹی وہ ہوگا جو $1 سے بھی کم کمائے گا, 280 روپے. پاکستان میں 9 کروڑ لوگ ہیں جو 280 بھی نہیں کماتے. تو یہاں پہ ابھی عوام عموم کرنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. مطلب میں حیران ہوں کہ جس ملک میں 15 کروڑ لوگ پاورٹی کو ٹچ کر رہے ہوں, میں حیران ہوں جس ملک کی 40% آبادی نے زندگی میں ایک دفعہ صاف پانی نہ پیا ہو. میں حیران ہوں جس ملکوں نے 35% پاپولیشن نے سینیٹری نکاسی آب ہی نہ دیکھا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا اچھا یا برا بنا ہے. جس ملک میں شارٹیج ہاؤسنگ کی ہو, شوگر میں آپ دوسرے تیسرے نمبر پہ ہو, دل کے امراض میں آپ پہلے دوسرے نمبر پہ ہو, 40% تمہاری جو میری بیٹیاں مائیں تمہاری ہیں جو پریگننٹ ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہیں, 40% تمہارے بچوں کو کھانا پورا نہ مل رہا ہو, وہاں تم کو کوئی آؤ عوام کی باتیں کریں, ہمیں ٹائم ضائع نہ کرو. شریف فیملی اس کا ذمہ دار یہ نظام ہے, سیاسی نظام ہے, سارا سٹرکچر ہے جو 75 سال سے فیل ہے, ناکام ہے. جو 75 سال سے سائے کے اندر آ رہے ہیں وہی اس کے ذمہ دار بھائی وہ تو حصے دار ہے نا, وہ اکیلے وہ ذمہ دار نہیں ہے, تو زیادتی ہوگی نا. سر کسی ایک پوائنٹ پہ تو سٹانس کے اوپر ان کو سٹینڈ, بھائی ریاستی ڈھانچہ ہی سارا ذمہ دار ہے. میں نواز شریف میں بھیجی ایسی سعودی عرب, 10 سال میں نے باہر رکھا ہے. لندن کس نے بھیجا؟ تصویریں تو انہیں کی ہیں کہ ہم سے ڈیل کر کے بھائی نواز شریف کو لندن بھیجنے والا خود عمران خان ہے, اس نے اجازت دی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ وزیر تعلیم, سر وہ تو اب یہ ہو نا بیک اینڈز کے اوپر سے ڈاکٹر سے جو پلیٹلیٹس کی رپورٹس بنوائی گئیں اور وہ غلط بنا کے پریزنٹ کی جائیں. اور بھائی عمران کو کنونس کیا گیا تھا تو جان چھوڑا, جان دے پاسن. تو عمران خان بھی تو وقت کا بادشاہ, اس نے کہا اس سے جان چھوڑاؤ تو بھیج دیا. عمران بھائی وزیر صحت ہی لاہور کی یاسمین, پنجاب کی یاسمین راشدہ کی پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی ہم نے, اور یہ کس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ فیصل جو تھا ڈاکٹر آیا تھا کراچی سے, شوکت خانم سے, جو عمران خان کا اپنا ڈاکٹر تھا, اس نے آگے کہا نواز کی طبیعت باقی اتنی سیریس ہے. وزیر صحت پنجاب نے کہا اس کی طبیعت بہتر ہے, خراب ہے. اور اس مجھے اچھی طرح یاد ہے 1-2 منسٹر ہیں رپورٹس کی بیسس پہ کہا نا ساروں نے, نہ صاحب, اور یار وہاں پہ کیبنٹ میں کئیوں نے اعتراض کیا, خان صاحب نہ انہوں بھیجو تاڑے گلے پی جائے گا, خان نے کہا مغروں اللہ نے بھیجو. ایسا نہ کرو, سارے ایک وجہ نے. سر اب دیکھیں جو آپ پہلے دیکھیں آئی جی اے کو ختم کیا گیا, ایم کیو ایم کو ختم کیا گیا, پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلی 2 پارٹیز تو کافی نیچے چلی گئیں, آئی جی اے تو ختم ہی ہوگی, ایم کیو ایم پھر تھوڑا بہت سائے کے اندر رہ کے زندہ ہے. تو کیا پی ٹی آئی کو اس طرح ختم کرنا پاسبل ہوگا؟ نہیں, اس کی وجہ ہے جو میں نے پہلے بتا دی. دیکھو خان فزیکلی زندہ رہے یا مر جائے وہ بسائڈ دا پوائنٹ ہے. عمران خان نے
وہ عمران ہے سمبل. ذوالفقار علی بھٹو نے جب عام آدمی کی بات کی تھی وہ آج بھی زندہ ہے. تو تمہاری ساری جنریشن کو بھٹو کا پتہ ہے. اچھا جب نواز نے بات کی ووٹ کو جو دو لوگ عمران کے نواز کے ساتھ گئے, جب اس کی بیٹی نے للکارا طاقت کو میرا لے لوگوں نے مریم کا ساتھ دیا. اب جب دیکھو اصل میں وہ سوچ ہے عمران اچھا یا برا ہے. میں پرسنلی اس کا شدید کرٹک ہوں, میرا خیال اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, مگر اس کا جو نیریٹو ہے نا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, آزادی دو, خوشحالی ہونی چاہیے, لوگوں کو پاور ملنی چاہیے, وہ اتنی فیسینیٹنگ چیز ہے کہ عمران جیل میں بھی بند ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, وہ زندہ نہ بھی رہے عمران نے مرنا نہیں ہے, یہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں. بہت شکریہ ملک صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر نئے ٹاپکس کے ساتھ آئیں گے اور ملک صاحب کے تجزیوں سے لطف اندوز ہوں گے.